إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. دنیا میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحیح فرمان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ کہیں لوگوں سے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ظاہر بات ہے، دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں تماموں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور شدید محبت ہے، اور ایمان والوں کو ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت کے معاملے میں بڑے شدید ہیں، بہت سخت ہیں. محبت کے سلسلے میں اہل علم نے جو بنیادی باتیں بیان کی، ان میں ایک بات یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں، یا 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں محبت کی بنیاد پر. سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو دعویٰ محبت کا کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ لسانی رہتا ہے، زبانی رہتا ہے. وہ اپنی زبان سے اس بات کو واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے، ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن قلوب کی کیفیت وہ نہیں رہتی. دلوں سے وہ محبت نہیں کرتے، دل سے محبت ان کے اندر پائی نہیں جاتی، یا قلبی طور پر وہ قلب میں جو ہے اس کو جگہ نہیں دیتے. تو لہذا یہ حقیقی محبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبانی دعویٰ ہے، زبانی جمع خرچ ہے، زبان سے اظہار ہے محبت کا، قلب میں اس کو جگہ نہیں ملی ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قلبی طور پر محبت نہیں کرتے، دلی طور پر محبت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی محبت حقیقی محبت نہیں ہے.
دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل سے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں دل سے لگاؤ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ صرف دل سے جو ہے محبت کا اظہار، زبان سے اس کا اقرار نہ ہو، زبان سے محبت کے تقاضے جو ہے پورا کرنے کے لیے عہد نہ ہو، صرف اور صرف آدمی اپنے دل سے کہے کہ میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں، میں دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے خاندانی ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے تجارت میں آپ کا پارٹنر ہونے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی اور اسباب ہو کہ جس کی وجہ سے آپ دل سے محبت کرتے ہیں، تو یہ قلبی محبت حقیقی محبت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نتیجے میں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو زبان سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور قلب سے بھی محبت کرتے ہیں، دل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت کا جو تقاضا ہے اتباع عمل کرنا اس کو بھی بجا لاتے ہیں۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ کسی درجے میں یہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی محبت حقیقی محبت کے باب میں نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ زبان سے بھی اقرار ہے، دل سے بھی تصدیق ہے، عمل بھی کرتا ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی محبت جو معیاری محبت ہونی چاہیے اس درجے میں نہیں، اگرچہ کہ یہ محبت ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار، دل میں محبت کے لیے جگہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرتا ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے جو انتہائی اہم ہے، اسی کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کے باب میں چوتھی جو قسم ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار زبان سے بھی، دل سے بھی آپ کو چاہنا، آپ کو پسند کرنا، آپ سے محبت کرنا، اور آپ کے جو احکامات ہیں، جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں اس پر عمل بھی کرنا، اعضاء و جوارح سے ثابت بھی کرنا کہ آپ نے کہا، آپ نے بتلایا کہ یہ رب کا فرمان ہے، میں نے بجا لانا شروع کر دیا ہے، محبت کا اظہار ہوگا۔ لیکن چوتھی جو قسم میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ اضافہ یہ ہے کہ شدید محبت اللہ کے رسول سے ہے، تماموں سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیا مطلب تماموں سے؟ اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنے مال سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت، کائنات کی جملہ چیزوں سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے حقیقی محبت۔ جو تیسرا درجہ تھا وہاں زبانی اظہار ہے، وہاں دل میں جگہ ہے، وہاں عمل بھی ہے، لیکن محبت میں شدت نہیں ہے۔ کیا مطلب شدت نہیں ہے؟ ماں باپ کی بات آ جائے گی تو پھر نبی کی بات رہ جائے، کاروبار کی بات آ جائے، دوست کی بات آ جائے تو نبی کی محبت رہ جائے، ہم اپنا کام کر لے جائیں گے۔ جب ہماری طبیعت کی بات آ جائے تو ہم نبی سے محبت کا اظہار کریں گے، ہماری طبیعت کے خلاف بات چلی جائے تو پھر لہذا اسی صورت میں ہم اللہ کے نبی کی بات کو ترک کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی محبت اللہ کے نبی سے نہیں ہوئی، محبت شدت کے درجے میں ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تمام چیزوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، خود ہماری اپنی نفس، اپنے جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے جس انداز کی محبت کی تھی وہ کیسی تھی؟ اللہ کے نبی سے محبت میں شدت کا عالم یہ تھا کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ، ہم اپنے مال سے زیادہ، ہم اپنے اہل و عیال سے زیادہ، ہم اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی شدت پیاس کے جو ہے وقت میں جس کا جو ہے انسانی ضمیر، انسانی نفس مطالبہ کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ٹھنڈے پانی کا تذکرہ کیوں؟ ریتیلی زمین ہے، بہت زیادہ وہاں گرمی ہوتی ہے، شدت حرارت ہوتی ہے، اور اس گرمی میں، اس حرارت میں شدید آدمی کو پیاس کی ضرورت محسوس ہو، اس موقع پر پیاس بجھانے کے لیے جو بے چینی، بے قراری ہوتی ہے، اس کو ثابت کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کو شدید پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملے تو پانی کے لیے جتنا متفکر ہوتا ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ میں چل رہا ہے، پیاس شدت کی لگی ہے، پیاس پریشان کرتی ہے، تو وہ پانی کے بجائے سراب کو پانی سمجھتا ہے۔ کس کو؟ دور سے راستوں پر پانی پانی جیسے ایک چیز نظر آتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، ہے وہ سراب، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے اسے وہ پانی دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جیسے پانی کی تفکر میں ہم رہتے، اللہ کے نبی کی فکر ہمیشہ ہم کو دامن گیر رہتی، ہمیشہ ہم اللہ کے فکر میں لگے رہتے، اللہ کے نبی کی فکر میں لگے رہتے۔ لہذا شدت محبت میں ایسا ہوتا کہ پانی نہ بھی ہو تو سراب کو پانی سمجھ لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کسی شے کو محسوس کرتا ہے تو نیند کرتا اور آرام بھی کرتا ہے، تو زیادہ تفکرات کی وجہ سے خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو دلوں سے اوجھل نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ اتنی محبت ہمیں اللہ کے نبی سے ہے کہ اگرچہ نظروں سے غائب ہو گئے اللہ کے نبی، اب نظر نہیں آتے ہیں، لیکن قلبی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے شدت محبت کی وجہ سے حال ہے کہ یہ غائب نہیں ہوتے، بلکہ حال یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ کہ کبھی خواب بھی دیکھتے، اللہ کے نبی کو دیکھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا من رآنی فی المنام فسرآنی فی الیقظہ، جس آدمی نے خواب میں مجھے دیکھا اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے کس کو دیکھا ہے؟ مجھے کو دیکھا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ وہ تو نبی کو سامنے دیکھتے تھے، محبت بہت زیادہ تھی، شدت کی محبت تھی، اب خواب میں بھی وہی شکل نظر آ جائے تو کوئی شبہ ہے؟ لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ جب تک ہم شمائل نہ پڑھیں، جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف، آپ کا حلیہ، آپ کے بارے میں شدت محبت میں غوطہ زن نہ ہوں، جب تک ڈوب نہ جائیں، اس وقت تک ہمیں کیا یقین آئے گا؟ کوئی آ کر کے کہہ دے فلاں فلاں، کس بنیاد پر آپ کہو گے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں؟ تو محبت کی شدت ہو، شدت محبت، اتنی محبت ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا تھا، اللہ کے نبی کے بال ایسے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہونٹوں کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں ایسی تھی، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر ایسے، آپ کا سر ایسا تھا، سر کے بال ایسے تھے۔ لہذا ان تمام چیزوں پر جب تک آپ لباس اس طرح کا پہنتے تھے، آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، آپ اس طرح اٹھا کرتے تھے، آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو کا طرز یہ تھا، طریقہ یہ تھا، لہذا آپ تعلیم ایسی دیا کرتے تھے۔ تمام چیزوں پر جب تک آپ کی گہری نظر نہ ہو، محبت کی بنیاد پر جب تک آپ اس کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے نظر کے سامنے نہ رکھیں، اب اگر آپ خواب بھی دیکھ لیں تو کیا یقین کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ تو لہذا صحابہ کی محبت ایسی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص صحابہ کے سلسلے میں فرمایا، اور بعد کے ایمان والے بھی عمومی طور پر اس میں شامل ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ظاہر بات ہے بعد میں تو ہم لوگ ہیں، پہلے تو صحابہ ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کے معاملے میں بہت شدید ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول سے معاملے میں شدت آنی چاہیے، لیکن یہاں کہا گیا کہ اللہ سے محبت کے معاملے میں بڑے شدید ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے محبت کو واضح کرنا ہے تو اس کے لیے علامت کیا ہے؟ کیسے ہم ظاہر کریں گے کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ محبت میں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بڑے سخت ہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے اس کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو اے نبی لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آیت میں بھی شروعات کس سے ہے؟ اللہ سے محبت سے شروعات ہے، نبی کی محبت سے نہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے ثابت کرنے کا، ایک علامت ہے، وہ علامت اگر پائی گئی ثابت ہو گیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، تو ثابت ہوگا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ثبوت مل جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سب سے زیادہ محبت ہے، شدید محبت ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے محبت کا عالم کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
او اخوانہم او عشیرت او اخوانہم او عشیر او اخوانہم او عشیرتہم، بلکہ اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نبی کہو لوگوں سے، اگر تم لوگوں کو ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، اور اسی طرح سے تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے حویلیاں، تمہارے مکان، تمہارے جو ہے خاندان کے لوگ، اگر یہ سب تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، دیکھیے بات، اللہ سے اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا. پھر میں نے کہا نا، چوتھے درجے کے مومن بننا ہے. چوتھے درجے والا مومن کون ہے؟ محبت میں شدت، تماموں سے زیادہ محبت اللہ سے اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے، پھر زبانی دعویٰ اگر آپ کا ہے اور دعوے کے ساتھ اگر آپ جو اصل تقاضا ہے اس کو پورا نہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کے عذاب آئے گا. انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. بلکہ اللہ نے یہی کہا، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کیا نہیں پائیں گے؟ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے. کیسا نہیں پائیں گے ان کو؟ کہ وہ اپنے باپوں سے زیادہ یا اللہ اس کے رسول سے زیادہ باپوں کو، فلاں کو چاہتے ہوں، پسند کرتے ہوں. ایسا نہیں ہوگا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ایمان ان کے سلسلے میں. تو ان تماموں سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. تو لہذا شدید محبت ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں، اس سلسلے میں بہت معروف واقعہ آپ سنتے ہیں. یہ اس لیے آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ محبت کے نام پر آج خلاف شرع بہت سارے کام ہوتے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش اور آمد کے حوالے سے نیکی کی بنیاد پر خلاف شرع کام بہت سارے کیے جاتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. محبت کا اظہار اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے محبت کے اظہار کے لیے طریقے اپنا لیے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور نتیجے میں کہ ہمارا مومن ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے دلائل فراہم کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ثبوت دینے پڑیں گے. ہماری اپنی طبیعت جو چاہے، ہمارا اپنا دماغ جو چاہے، ہمارا اپنا ذہن جو چاہے، ثواب کا معیار اس پر قائم کر کے ہم کام کرنا شروع کر دیں اور اللہ اس کو پسند کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، آپ دیکھیں نا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے جو لوگ تھے سارے کے سارے گمراہ تھے، سارے کے سارے بگڑے ہوئے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے نبی ہیں. تو پھر اب نبی کے بغیر ہم اپنا ایک معیار قائم کر کے چلتے رہیں اور سوچیں کہ ثواب ملے گا، نہیں ہو سکتا ایسا. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، شدید محبت اللہ سے ہونا چاہیے. علامت یہ ہے کہ نبی کی اتباع ہونا چاہیے. دیکھیں آپ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک کائنات کی ساری چیزیں، میرے باپ اولاد تماموں سے زیادہ پیارے ہیں، عزیز ہیں، محترم ہیں، محبوب ہیں، لیکن میرا جو نفس ہے نا، میری جو اپنی خواہشات، میرا جو اپنی طبیعت ہے، میرا جو نفس ہے، اس سے زیادہ آپ پیارے نہیں ہیں، اس سے زیادہ محبوب نہیں. مجھ کو میرا نفس بہت زیادہ محبوب ہے، میرا نفس بہت پیارا ہے میرے لیے. اللہ کے نبی نے کہا تم مومن نہیں، تم ایمان والے نہیں ہو. اب ہم کو اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا شدت محبت ہمارے اندر ہے نہیں ہے. کہا تم ایمان والے نہیں ہو. کچھ دیر کے بعد بڑے ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے اور محترم محبوب ہیں میرے نزدیک. کہا اب تم ایمان والے ہو گئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ فرما دیں کہ شراب حرام ہے اور نفس یہ کہہ دیتا ہے کہ چاہت ہے نا، پورا کر لو اپنی خواہش کو، پی لو تھوڑا سا، کیا جاتا ہے، تو آپ نفس کو اگر زیادہ عزیز سمجھو گے تو نافرمانی لازم آئے گی کس کی؟
اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کو نفس سے زیادہ عزیز سمجھو گے تو نفس کہتا ہے شراب پینا، نبی کہتے ہیں شراب حرام ہے، تو لہذا آپ حرام کو ترجیح دے کر کے باز آ جاؤ گے اور اپنے نفس کو جو ہے دباؤ گے، کچلو گے اور اس کو قابو میں رکھو گے، اسے کنٹرول میں رکھو گے. نتیجے میں آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا رہا اور اپنے نفسانی خواہشات کو جو غلط قسم کی ہیں قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو لہذا اس اعتبار سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب آپ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ عزیز ہیں، میرے نفس سے زیادہ محترم ہیں اور آپ میرے نفس سے زیادہ پیارے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. یہ محدثین جو ہے نا، احادیث پر غور کرنے والے، ان لوگوں کے محنتوں کے نتیجے میں احادیث کے جو صحیح مفاہیم ہمارے سامنے آئے ہیں، اس پر ہم کو تو چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعائے خیر کریں. اب آپ دیکھیے نا، اگر اس حدیث کے ظاہر پر جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بھی آدمی مومن نظر نہیں آئے گا. کیا ظاہر ہے اس حدیث کا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ محدثین نے یہ کہا کامل ایمان والا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ماں باپ کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ نبی کے خلاف ہو گیا، سنت کے خلاف ہو گیا، کیونکہ ماں کی محبت میں ایسا ہو گیا، باپ کی محبت میں ایسا ہو گیا. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا ایمان والا نہیں ہے کہ مطلب کافر نہیں کہیں گے ہم اس کو، ہے پھر بھی کس میں؟ وہ ایمان والوں میں ہے، لیکن کامل ایمان والا نہیں، مکمل ایمان والا نہیں. جیسے کہ ہم نے 4 قسموں میں تیسری قسم والے کو بھی جگہ دی ہے کہ وہ ایمان والا ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے محبت کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن محبت میں شدت نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. تو نتیجے میں ہم کہتے ہیں ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے، تم کہیں کامل ایمان والا نہیں. تو محدثین نے اس حدیث کے مفہوم میں یہی کہا لا یؤمن احدکم، یعنی اس کا مطلب تم میں کا کوئی آدمی مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ نفس سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو. یہ بڑی مشق کے بعد حاصل ہونے والی چیز ہے. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، سمجھ میں بھی بات آتی ہے تو مزہ آتا ہے، مگر عملی طور پر جب ثابت کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا امتحان ہے کہ کیا واقعی میں اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی کے پیغامات، اللہ کے نبی نے رب کے جو احکامات مجھ تک پہنچائے اس پر عمل کرنے میں ایسا ہوں جیسے حدیث میں کہا گیا سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ. بات آئے گی تو میری دوستی اللہ کے لیے میری ماں سے، میرے باپ سے، میری اولاد سے، خاندان والوں سے ہوگی، دشمنی اللہ کے لیے ہوگی نہیں. آپ دیکھیں محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا، صلح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، سرداروں کو بھیجا تھا. مکہ کے لوگوں نے آ کر کے جو جائزہ لیا، سہیل وغیرہ جب آئے تھے معاملہ سہل ہو گیا. اللہ کے نبی نے تصور کیا تھا اور بھی دیگر آئے وقفے سے، لہذا اس موقع پر دیکھا انہوں نے صحابہ کرام کی محبت کو جو اللہ کے نبی سے ہے. کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے تو اعضائے وضو سے اگر قطرے گر رہے ہیں تو محبت کا عالم یہ ہے کہ ان اعضائے وضو سے نکلنے والے قطروں کو لیتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں. صرف قطروں کی بات نہیں ہے، نبی سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کلی کرتے ہوئے کبھی بلغم آپ کے منہ سے نکلتا ہے، پہلے لے کر کے اس کو آپ اپنے جسم پر لگاتے ہیں. محبت کا عالم یہ ہے، اتنی شدید محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اسی دوران ایسا تھا کہ اس موقع پر آنے والے جو مشرکین کی طرف سے سردار تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی داڑھی کے قریب ہاتھ بڑھا کر کے کہا ایسا کیا جائے تو بہتر ہے، ایسا کیا جائے تو بہتر ہے. محبت کا عالم یہ تھا کہ غالباً اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو حضرت مغیرہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن اپنے اس ہاتھ کو نبی کی داڑھی سے دور کر لو، اگر نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ یہ داڑھی تک ہاتھ پہنچا تو تمہارے تن سے اس ہاتھ کو ہم جدا کر کے رکھ دیں گے. یہ کیا بار بار نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، توہین کرتے ہو. لہذا آپ اندازہ لگائیے اتنی شدید محبت تھی.
یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی نے کہا ابھی تک تم ایمان والے نہیں، کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا میری جان سے زیادہ، میرے نفس سے زیادہ آپ عزیز ہیں، کہا اب ایمان والے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد جب کبھی موقع آیا مجلس میں، اگر وہ رہتے اور کسی کو دیکھتے کہ نبی کی بات کا انکار کر رہا ہے تو فوراً نبی سے کہتے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس کی گردن نکال دیتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن نکالتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے بات کے خلاف کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے۔ اتنی شدید محبت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کو۔ تو یہ پہلا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، ایک ہی علامت ہے، وہ علامت ہے میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم کو بخش دے گا۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات آج کے اس خطبہ جمعہ کی وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ پوچھتے رہتے ہیں باتوں میں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بتاؤ آپ یہ بتاؤ ہم کو کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ایسے سوالات آتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں دو چیزیں، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، بہت باریک مسئلہ ہے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت بھی کرتے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی شے بنیاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اصل شے ہے، اصل محبت ایمان والوں کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے مقام دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو رتبہ عطا کیا، لہذا رب کے دیے ہوئے رتبے، رب کے دیے ہوئے مقام اور رب کے کہنے کے مطابق بنیاد میں ہم اس کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ محبت تو کس سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، بلکہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا بھی کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ تو پھر یہاں ہم ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے دونوں محبتوں کو، ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے دونوں محبتوں، مطلب ایک ہی ساتھ دونوں محبتوں کو ہم جوڑیں گے۔ کون سے دونوں محبتوں کو؟ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت ایک ہی ہے، لہذا اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عطا کرنے سے رک جاتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے، فقد استکمل الایمان۔ تو محبت کے معاملے میں یہ محبت زیادہ وہ محبت زیادہ ایسا نہیں، محبت ایک ہی ہے۔ آپ اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں، ثابت ہوگا کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اللہ سے شدید محبت کی بنیاد پر اللہ کے رسول سے محبت کریں، ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے۔ تو محبت میں یہاں تفریق نہیں، جدائی نہیں۔ مشیت میں جدائی ہے۔ مشیت میں جدائی کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مشیت میں جدائی ہے، اللہ کے رسول کی چاہت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ تو مشیت میں آپ دونوں کو ایک نہیں کر سکتے، جبکہ محبت میں دونوں ایک ہی شے ہیں، پھر وہ زیادہ یہ زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ محبت خالق سے، اب اللہ کے نبی سے آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے آپ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا، ما شاء اللہ وشئت۔ یہ جو واو آ گیا ہے نا اجتماعیت کے لیے، جوڑنے کے لیے، کیا کہا؟ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، چاہت میں شریک کر دیا۔ تو اللہ کے نبی سن کر کیا کہتے ہیں؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ بھئی تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر دیا ہے۔ کیوں شریک کر دیا ہے؟ اس لیے کہ میری جو چاہت ہوگی وہ اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ جو چاہتے ہو اگر وہ چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہو جائے تب تو پوری ہوگی، لیکن اللہ کی چاہت ہی نہیں، آپ ہزار چاہیں کیسے آپ کی چاہت پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کی چاہت کچھ بھی ہو لیکن اللہ کی اگر چاہت نہیں ہے تو وہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم جو بھی چاہتے ہو اس وقت تک وہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہاں انہوں نے آ کر کیا کہا؟ اللہ جو چاہے آپ جو چاہیں، یعنی چاہت کو دونوں کو جوڑ دیا۔ تو کہا اللہ کے نبی نے تم نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کہنا ہو تو یہ کہو، قل ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ ہے توحید۔ کہنا ہو تو مشیت میں، چاہت میں یہ کہو کہ اللہ جو تنہا چاہے وہی ہوتا ہے۔
ہم جو چاہیں وہ ہوتا نہیں. اگر اللہ کی چاہت ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو پھر نہیں ہونے والا ہے. تو لہذا اللہ کے نبی نے یہ کہا تنہا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ. دوسری روایت میں ما شاء اللہ ثم شئت, ثم کے ساتھ تفریق کرو اس میں کہ اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہیں وہ ہوگا. اس کو اگر ایک مثال سے میں سمجھاؤں تو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ پھر کے اعتبار سے فرق کیا ہے. کھانے کی دعوت اگر کسی مقام پر کسی کو ہو, بہت تنگ جگہ ہو, کھلانے والا یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کو کھلائیں, کچھ احباب آ گئے, اگر وہ یہ کہہ دے آپ اور آپ مل کر کھا لیجئے یا آپ اور آپ کھائیے پھر یہ لوگ کھائیں گے, فرق ہو گیا. تو یہ آپ اور آپ دونوں شریک ہو گئے ہیں, پھر یہ کھائیں گے کا مطلب یہاں جدائی ہو گئی ہے. اگر یہاں یہ کہا جائے آپ کھائیے پھر آپ کھائیے, جدائی ہو گئی. آپ اور آپ کھائیے دونوں ایک ہو گئے. ایسے ہی اللہ چاہے اور آپ چاہیں ایک ہو گئے. اللہ چاہے پھر اللہ تعالیٰ کے بعد آپ چاہیں تو یہاں تفریق ہو گئی ہے. تو لہذا مشیت میں تفریق کرنا ہوگا, آپ وہاں جوڑ نہیں سکتے. لیکن محبت کی جب بات آئے گی تو اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے, اور اللہ سے شدید محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیں آپ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان, کا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں وہ پائی گئیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو, ایمان کے مٹھاس کو پا لیا ہے, ایمان کی لذت اس کو مل گئی. ان تین چیزوں میں پہلی چیز اللہ کے نبی جو بیان فرما رہے ہیں وہ کیا دیکھیے, ان یکون اللہ ورسولہ, یہاں سما نہیں ہے واو ہے, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, ہما دونوں کی ضمیر تشریح ایک ساتھ لائی گئی, الگ الگ نہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ان دونوں کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں نا, اب ان دونوں کو مطلب ملا دیا گیا محبت میں, ان کو پھر ان کو نہیں ہے, دونوں کو. ان دونوں کو سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول, ان دونوں ذاتوں کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں ان تماموں سے زیادہ اگر ان دونوں سے محبت ہو گئی تو اس کو ایمان کی لذت مل گئی, اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی. تب یہاں دونوں کو محبت کے معاملے میں جوڑا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں اللہ کے نبی سے جو محبت ہم کر رہے ہیں, سوال پھر یاد رکھیے آپ, ذات کی وجہ سے نہیں کرتے ہم. بہت اونچا خاندان ہے, بنیاد خاندان نہیں ہمارے لیے کہ نبی کا خاندان بہت اونچا تھا اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں. نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں, ذات آ جاتی ہے لیکن مقصود صرف ذات نہیں, مقصود صرف خاندان نہیں. آپ مکہ کے رہنے والے ہیں اس لیے محبت آپ سے ہم کرتے ہیں, نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے آپ سے محبت ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ رسول بنایا, اور رسول بنا کر کے ہم کو کیا کیا؟ پابند کیا. کس کا پابند کیا ہے؟ رسول کا پابند کیا کہ اتباع کرو, اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو جڑ بنیاد میں رسالت ہے, جڑ بنیاد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نبی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ملنا ہے. اصل بنیاد یہ ہے. اسی لیے اس بنیاد پر اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت, اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں, پیروی کریں. آخری بات, جمعہ کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے, بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی. آخری بات یہ ہے کہ کیسے اللہ کے نبی سے ہمیں محبت کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مکمل معرفت حاصل کرنا چاہیے. جیسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا, ویسے نبی کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. مکہ کے لوگ ظاہری بات ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور فلاں 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 جو بھی دشمن تھے نا, اچھی طرح سے ان کو معرفت ہو گئی تھی. وہ جان چکے تھے. کیا جان چکے تھے؟ کہ بھئی یہ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ رسول کی جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب کو چھوڑ دینا ہوگا, نفس کو کچلنا ہوگا, پھر ان کے تابع ہو کر کے جو فرامین آئیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا. نہیں اگر کریں گے تو پھر سزا ملے گی. دنیا میں نہیں ملی تو کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی. تو لہذا پھر یہ مطلب سمجھ کر کے کبھی کبھی وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. جن لوگوں نے پڑھ لیا تھا اچھی طرح سمجھ کر کے, انہوں نے اپنی جان لگائی, اپنا مال لگایا اور اپنے جو ہے ساری چیزوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں پیش کر دیا. بڑی قربانیاں دی ہیں, اتنی بڑی بڑی قربانیاں کہ نبی نے کہا میرا ساتھی اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو یا نصف اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور آنے والا پہاڑ بھر کر کے سونا بھی خرچ کر دے تو برابری نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگے کتنی قربانیاں ہیں.
معمولی قربانیاں نہیں نا. تو اس اعتبار سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے رسول کی مکمل معرفت حاصل کرنی چاہیے. قرآن نے کہا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. ان لوگوں نے رسول کی معرفت کی نہیں، یہ انکار کرنے والے تھے. تب ہم کو چاہیے کہ ہم جب دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقام کو پہچانیں، آپ کا رتبہ پہچانیں، اور آپ کی اتباع کتنی ضروری ہے اس کو جانیں. اور آپ نے جو کہا، آپ نے جو کیا، اس کہے کو اس کیے کو کرنا ہے. جو آپ نے کہا بھی نہیں کیا بھی نہیں، ہم دین بنا کر کے اگر وہ کرنے لگ جائیں محبت کے نام پر تو کیسے ممکن ہے یہ؟ تو یہ جو ہمارے یہاں عید میلاد کے حوالے سے عید کا اس کو جو ایک نام دیا گیا، پھر اس سلسلے میں مزید یہ کہ بہت سارے جو ہے ایسے کام اس میں شروع کیے گئے کہ فرض نماز زندگی بھر نبی ادا کر کے موت کے وقت میں کہیں لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، آخری وصیت میری ہے کہ نماز نماز نماز. اور یہاں محبت کے نام پر جلوس نکلے، محبت کے نام پر لوگ ڈھول تاشے بجائیں، محبت کے نام پر راستوں پر چلتے رہیں، مسجد سے اذان کی آواز آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرض نماز چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا دین کہ جس میں نمازیں ضائع ہوں، ایسی محبت کہ جس میں نبی کی خلاف ورزی ہو، کس کام کی یہ محبت ہے؟ لہذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. دن کی تو وضاحت ہے، مہینوں کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. دن کی وضاحت میں پیر کا دن تو ثابت ہے تماموں کے نزدیک، پیر کا دن آپ کی آمد کا دن تھا. اسی لیے نبی نے کہا آج کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے. لہذا اگر ہم مان لیں اس روایت کے ظاہر کی بنیاد پر کہ نبی علیہ السلام نے یہاں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، پوچھا گیا کہ پیر کے دن کا روزہ کیوں؟ کہا اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں. تو ٹھیک ہے، پیدائش کا مقصد رب کی عبادت ہے، عبادتوں میں ایک روزہ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، بس اتنا. اور وہ بھی ایک پیر کو نہیں، ہر پیر کو اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. مہینوں کے اعتبار سے بڑا اس میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں نہیں. کیسے رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے؟ اس کے لیے ایک دلیل دیکھیے کیا ہے. اس دلیل کو یاد رکھیے. عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء اور رسول آئے ہیں تماموں کو کتنے سال کے بعد رسول نبوت اور رسالت ملی ہے؟ 40 سال کے بعد. جو ہی 40 سال ہو گئے نبوت اور رسالت مل گئی. اب اللہ رب العالمین نے یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں اتاری ہیں، کب اتاری ہیں؟ شہر رمضان میں. کب اتاری ہیں؟ شہر رمضان میں. اس کا مطلب نبوت شروع ہونے کے وقت میں 40 سال مکمل ہو گئے. کا مطلب 40 سال مکمل ہونے کے لیے لامحالہ پیدائش کے اگر جوڑتے جائیں گے تو لامحالہ رمضان آ جائے گا. تو لہذا رمضان ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے 40 سال مکمل ہو گئے. 40 سال کے مکمل ہوتے ہی آپ نبی بنائے گئے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ پیدائش رمضان میں ہے. اسی رمضان سے جوڑتے 40 سال ہو گئے. 40 سال ہوتے ہی نبوت شروع ہو گئی اور وہ رمضان کا مہینہ تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. جو ہی قرآن کا نزول شروع ہو گیا نبوت شروع ہو گئی. اور نبوت شروع ہو گئی کا مطلب 40 سال مکمل ہو گئے. 40 سال مکمل ہونا بتلاتا ہے کہ آپ کی پیدائش شہر رمضان کی ہے. تو لہذا اس اعتبار سے بعض نے اس کو رمضان کا مہینہ مانا، بعض نے ربیع الاول میں بھی تاریخیں الگ الگ بتائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے کوئی متعین تاریخ نہیں، البتہ آپ کی وفات کی تاریخ متعین ہے کہ 12 وفات آپ کے بارے میں مشہور ہے. تو لہذا پھر کیسے اس دن کو ہم عید کا دن کہہ کر کے لوگوں میں باور کرائیں؟ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے اس کو عید کا دن نہ کہا، نہ کیا، نہ تصور ایسا دیا ہے. پھر ہم کیوں اسے عید کا دن کہیں؟ لہذا جو چیز کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے اگر ہم اس کو دین کا تصور کریں یا دین کا نام دے کر کے کریں تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا. آخری بات بتا کر کے خطبہ جمعہ ہم مکمل کریں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی کام آپ دین کے تصور سے اگر کرتے ہیں، عبادت کے تصور سے کرتے ہیں، نیکی کے حساب سے، نیکی کے نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو 2 چیزیں اس میں جمع ہونا چاہیے تو وہ دین ہے. اگر 2 چیزیں جمع نہیں ہیں تو پھر وہ دین نہیں. کوئی بھی کام، مثال کے طور پر ابھی آپ جمعہ کی نماز ادا کریں گے یا میں ابھی آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، یہ میں خطبہ دے رہا ہوں، لہذا 2 چیزوں کو جمع کرنا ہے مجھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خطبہ دینے میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نماز جمعہ پڑھیں گے تو پہلی بات اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ پہلی چیز ہے عبادت میں، جس کو ہم دلی معاملہ کہتے ہیں، نیت ہم کہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ جو شکل ہے ظاہری جمعہ کی نماز پڑھنے کی، یہ جو شکل ہے ظاہری خطبہ دینے کی، یہ سنت سے ثابت ہونا چاہیے. کس سے ثابت ہونا چاہیے؟
سنت سے ثابت ہونا چاہیے، نبی سے ثابت ہونا چاہیے، اور نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی جمعہ والے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس لیے ہم دے رہے ہیں، ثابت ہے، ختم ہو گیا۔ اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی، یہ دین بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ اچھا 2 ہی رکعت جمعہ کی ہیں، نبی سے ثابت ہے، آپ نے اللہ کے لیے جمعہ کی نماز پڑھی، 2 ہی رکعت آپ نے پڑھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 نبی سے ثابت ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، یہ دین بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے، یہ نیکی بھی ہے۔ لیکن اب فرض کر لیں ان دونوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ دل کے اندر اخلاص بہت ہے، آپ کے نیکی کا جذبہ ہے، ثواب کا جذبہ ہے، لیکن ظاہر میں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شکل سنت سے ثابت نہیں ہے، تو دین نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین کہنے کے لیے، عبادت کہنے کے لیے تمام عبادات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب نبی کے بتانے پر موقوف ہیں۔ نبی نے اگر اس کو دین کے نام پر بتایا ہے تو وہ عبادت ہوگی، نہیں بتایا ہے تو، کیونکہ دین کب مکمل ہوا ہے؟ نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا، تو توقیفی ہیں، نبی کے بتانے پر موقوف ہیں۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آج کے دن جو 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد کے نام سے اس طرح کے جو کام معاملات ہمارے چلتے ہیں، اور اس دن کو خاص کر کے جو ہم کام کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کے طور پر اسے بتایا ہے؟ جیسے عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، کیا آپ نے ایسا بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ تو آپ کا اندر کا جذبہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ظاہری معاملہ جب ثابت نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کی نیت جتنی اچھی ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کی سیرت ہی بیان کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اچھائی کے حساب سے کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی محبت میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے بنیادیں سب ٹھیک ہیں، لیکن وہ ظاہری شکل جب نبی سے آئی نہیں ہے، آپ یہ شکل بنا کر کے اگر کرنے لگ جاؤ گے تو نیت کے اچھا ہونے سے وہ دین نہیں بن سکتی شے، اس پر ثواب ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا اس پر عتاب ہوگا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے افعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین مکمل ہو گیا، بلکہ یہاں تک کی بات امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی آدمی نے دین میں دین کے نام پر نئی بدعت داخل کر دی اور اس کو اچھا سمجھ لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے یہ لوگوں میں ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے انہوں نے رسالت کے معاملے میں باتیں پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ کتنا بڑا الزام ہو گیا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں وہ جو اللہ کے احکام تھے، دین کی جو باتیں تھیں، اسے پہنچانے میں خیانت سے کام لیے ہیں۔ وہ رہ گئی تھی، نبی سے آیا بھی نہیں، ثابت بھی نہیں، آج ہم لوگ دین کے نام پر شروع کر رہے ہیں تو لہذا یہ دین ہے۔ ایسے بعد میں اگر کوئی بھی چیز نیت اچھی رکھ کر کے ظاہر میں اپنے اپنے طور پر بنا کر کے نکلتے رہو گے، اسے دین کہتے رہو گے، اور نبی کے زمانے میں نبی نے دیا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، ائمہ نے کیا نہیں، تابعین نے کیا نہیں، کہا نہیں، تو لہذا جب اس زمانے میں وہ خیر کے نام پر چیز نہیں تھی تو آج یہ خیر کیسے بن گئی؟ لہذا یہ ثابت کرنا ہو جائے گا پھر کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے، اللہ کے نبی سے کہیں کمی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے اس سے ہم کو باز آنا چاہیے، جو چیز کتاب و سنت میں ثابت ہے وہی کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کی اتنی باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے اللہ ہمیں آپ توفیق عطا کریں، اسی پر ہمیں عمل کرنے کی آپ ہمیں توفیق دیں، اور خاتمہ بالخیر فرمائیں، دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔